جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے تعلق اور محبت دیکھتے ہیں تو اس کو بھی نگاہ لطف سے نواز دیتے ہیں، اور جب کسی اپنے ولی کی توجہ کو کسی بندے پر دیکھتے ہیں یا کسی بندے کے لیے اپنے ولی کی دعا کو سنتے ہیں تو اس پر اپنے فضل و احسان کو جاری فرما دیتے ہیں۔ یہی سنت جاریہ ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ والے تھے اور باقاعدہ عالم نہیں تھے، LLB تھے، لیکن اپنے زمانے میں LLB کے بعد وکیل ہو جاتا ہے آدمی، وکالت کا کام کرتے تھے۔ وکیل امت کے پاس آنے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے دل میں کھٹک پیدا کر دی، وکالت میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیانات سن کے پھر انہوں نے وکالت سے توبہ کر لی اور اس جاب کو چھوڑ دیا۔ دوسری ہومیوپیتھک کی ڈاکٹری بھی جانتے تھے، لہذا وہ کرنے لگے۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو گئے اور فرمایا کہ ہمارے وکیل کی کیل نکل گئی، ہمارے وکیل کی کیل نکل گئی۔ حضرت تھانوی نے ان کو اجازت و خلافت دے دی۔ وہ بہت بڑے درجے کے ولی اللہ بنے۔ کراچی میں نارتھ ناظم آباد میں ان کا قیام تھا، تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب، حافظ صاحبان محمود صاحب جیسے بڑے علماء، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے، حضرت مولانا یوسف الدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ بھی مولانا زکریا صاحب کے وصال کے بعد وہیں جاتے تھے۔ تو جب وہ جانے لگے حضرت مولانا جہانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، دیکھیے اب آپ آتے ہیں ہمارے ہاں تو آپ سے ایک تعلق ہو گیا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی آتا ہے کہ مولانا لدھیانوی صاحب سے میری کوئی سفارش کر دیں تو میں ان کو آپ کے لیے رقعہ لکھ دیتا ہوں کہ بھئی یہ میرا جاننے والا ہے، ہو سکے تو اس کی حاجت براری کریں، جو کام ہو سکے اس کا کر دیں۔ اور اسی طرح آپ کے پاس کوئی آتا ہے، ان کے پاس کوئی آتا تو حضرت عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بھیجتے کہ یہ میرا جاننے والا ہے۔ یہی تعلق ہے، جس سے جاننے والے کے ریفرنس سے جانے سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بہت کچھ چیزیں ایسی کرتا ہے جو عام حالات میں نہیں کرتا۔ یہی وہ تعلق ہے، فرما رہے ہیں کہ جب کسی اپنے ولی کی توجہ کسی پر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی فضل فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں۔ اور میں نے شیخ ابو علی دقاق سے سنا کہ اگر کوئی ولی اللہ تعالیٰ کا کسی شہر سے، اگر کسی ولی اللہ کا کسی شہر سے گزر ہو جائے تو اس بستی کے لوگ اس کے فیض سے محروم نہیں رہیں گے، اور اس کے گزرنے کی برکت سے امید ہے کہ وہ بخش دیے جائیں گے۔ اور حق تعالیٰ کی ولایت کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ اپنے اولیاء کو ذلت سے بچاتے ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کی عظمتوں میں وہ غرق رہتے ہیں، پھر ان کو ذلت کیسے چھو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہم بھی ان سے اسی زمرے میں شامل، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی زمرے میں شامل فرما لے۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بحوالہ روح المعانی ان اولیاء الا المتقین کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ مرتبہ اولا میں جو ولایت عامہ تھی بشرط ایمان، وہی مرتبہ ثانیہ میں تقوی کی شرط سے ولایت خاصہ پر فائز ہو جاتی ہے، اور اس کو ولایت کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ سورہ یونس میں ارشاد ہے کہ اللہ کے اولیاء اللہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لا چکے اور تقوی سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تقوی سے اختیار کرتے ہیں، یعنی معاصی سے پرہیز کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تقوی سے اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے، اور خوف اور حزن سے ان کے محفوظ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی آخرت میں بھی من جانب اللہ خوف اور حزن سے بچنے کی خوشخبری ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے جو کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات اللہ کے محبوب فرمائیں، نبی علیہ السلام فرمائیں، اور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے دنیا میں ڈرتا ہے میں اس کو آخرت میں بے خوف کروں گا،
دنیا میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ تینوں جگہ ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ لا خوف علیہم، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ عام لوگوں پہ خوف ہوتا ہے کہیں جان نہ چلی جائے، مال نہ چل، اللہ والے اس سے بھی بے خوف ہوتے ہیں، جائے گا تو کیا جائے گا، ہمارا ہے کیا، نہ ہماری جان ہے نہ ہمارا مال ہے۔ اللہ والوں کو مال سے محبت ہوتی نہیں ہے اور جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو اللہ والوں کو اس سے پریشانی نہیں ہوتی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اس روایت میں فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کو آخرت میں امن عطا کروں، کیونکہ وہاں تو اس نے ڈر کے گزارا کیا، اللہ سے ڈرا، ہر حکم میں پوچھا شریعت سے، ہر حکم میں شریعت کی اتباع کرتا ہے، اپنے خواہشات کو آگے پیچھے کرتا ہے۔ اور جو دنیا میں بے خوف ہوتا ہے آخرت میں میں اس کو خائف کروں گا، ڈراؤں گا، پھر وہ پریشان حال ہوگا اور انتہائی خوف زدہ ہوگا کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے دنیا میں اگر آدمی اللہ سے ڈرنے لگے، جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، ایک نہیں بلکہ دو جنتیں اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے، دو جنتیں اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے۔ جنت فی الدنیا، اس کی شرح میں لکھتے ہیں اہل علم مفسرین، جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا، دنیا کی جنت اللہ کی معیت اور محبت اس کو ملے گی، جس کو اللہ کی معیت اور محبت ملے گی، اللہ تعالیٰ خالق جنت ہے، جس کو خالق جنت کی معیت مل گئی وہ جنت کی طرح دنیا میں مزیداری کی زندگی گزارتا ہے۔ خواجہ صاحب اسی کو فرماتے ہیں کہ میں دن رات رہتا ہوں جنت میں، گویا میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں، باغ دل میں وہ گلکاریاں، اللہ کو یاد کرنے کی برکت سے، اللہ کو ناراض نہ کرنے کی برکت سے، جب اللہ تعالیٰ دل کو خوش رکھتے ہیں، جب خالق دل کے لیے آدمی اپنے دل کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خوش کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ و مرشد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جس طرح کسی علاقے میں آفت آ جائے، زلزلہ آ جائے، مانسہرہ وغیرہ میں 2005 میں آیا تھا، تو ایسی جگہوں پر بجلی کا بل، گیس کا بل، ہر چیز معاف کر دی جاتی ہے، یہ علاقہ آفت زدہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے جو دل اللہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے، توڑ دیتا ہے آدمی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی آفت زدہ علاقہ قرار دے کر اس کی تعمیر خود فرماتے ہیں، اس کی تعمیر اپنے قرب کے میٹیریل سے فرماتے ہیں کہ اس بندے نے میرے لیے قربانی دی ہے۔ نظر کی حفاظت میں دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ انا عند منکسرۃ القلوب قلوبہم لاجلی، یہ روایت میں نے براہ راست حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنی کہ میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں، تو دل نفل پڑھنے سے نہیں ٹوٹتا، عصر کی 4 سنتیں آپ نے اگر پڑھی تو اس سے دل نہیں ٹوٹتا، ثواب ملتا ہے۔ دل ٹوٹتا ہے نظر کی حفاظت سے، جھوٹ چھوڑنے سے، گناہ چھوڑنے سے دل ٹوٹتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے ہوئے دل میں پھر اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے شیخ کا سارا زور اس پر تھا کہ اللہ کا حکم نہ توڑو، اللہ کا حکم نہ توڑو، بلکہ اپنے دل کو توڑو، تو ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے، اور لوگ کہتے ہیں مفسرین کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب جلوے کا فرمایا ربی ارینی، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بات، ان کی رعایت کی، اور پھر اس پر ایک جلوہ کوہ طور پر ایک جلوہ نازل کیا۔ جلوہ جیسے ہی نازل ہوا، طور پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ہو گیا، بکھر گیا بالکل۔ تو اور مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلووں کی تاب نہیں لا سکا، اس لیے ٹوٹ گیا۔ اور رومی رحم اللہ تعالیٰ اللہ کے عجیب عاشق ہیں، کہتے ہیں وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی وہ اس لیے ٹوٹا تاکہ میرے محبوب کی تجلی میرے رگ و پے میں سرایت کر جائے۔ اگر وہ ثابت رہتا تو اوپر سے تجلی پڑتی،
اب وہ ٹوٹ گیا، اس کے اندر بھی اللہ کی تجلی بھر گئی۔ یہی اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب دل ٹوٹے گا تو یہ عبادات و طاعات کا نور پھر اس کے اندر جائے گا، پھر آدمی قرب الہی محسوس کرے گا۔ لیکن یہ بات محسوس کرنے کی ہے جب آدمی یہ چیزیں چھوڑتا ہے، پھر اس کے بعد جب آدمی گندگی سے بچتا ہے تو اس کو خوشبو کا صحیح انعکاس ہوتا ہے، خوشبو کا صحیح ادراک جب ہوتا ہے۔ ورنہ گندگی لگی ہے، کتے بلی کا پخانہ لگ گیا، اب کتنا بھی اچھا عطر لگا رہا ہے، کہہ رہے خوشبو نہیں، بدبو آ رہی۔ وجہ کیا ہے کہ بدبو ہمارے ساتھ لگی۔ تو گناہوں کی بدبو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ترک معاصی کا حوصلہ نصیب فرمائے، تقوی والی حیات عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔